बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया और इमरान खान ने बड़ी अहम चीज़ें कौम के सामने रखी हैं, और साथ ही इमरान खान पर जो हमला आवर दो मज़ीद मुलज़मान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। वज़ीराबाद थाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत FIR लेने के लिए पहुँच चुकी है, और साथ जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज था और उसमें जो मज़ालिम किए गए पुलिस की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसमें जब पुलिस की बात आती है तो आपको याद है कि बिलावल ज़रदारी की तरफ से भी धमकियाँ दी गई थीं। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कराची में कोई भी एहतजाजी तहरीक शुरू करती है या एहतजाज करती है, तो वहाँ पर बिलावल ज़रदारी का किरदार भी राना सनाउल्लाह जैसा है, और वो भी वहाँ पर वही सलूक करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली को गोली लगी टांग पर और वो ज़ख्मी हो गए और उनको जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और वहाँ पर शदीद किस्म की कराची में शेलिंग हुई शाहराह फैसल पर, और उसके बाद रबड़ की गोलियां चलाई गईं और लोगों को शदीद ज़दोकोब किया गया। कई लोगों को 20 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। अब जब जो तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के रुकन है वो ज़ख्मी हालत में उनको जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचाया गया, कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी कि इन दरिंदों ने वही काम किया जो साने मॉडल टाउन में किया गया था, कि जो ज़ख्मी थे, जो ज़ख्मी 1112 उठा के ले गई थी हॉस्पिटल्स में, और वो लाहौर के लाहौर की जिन्ना अस्पताल में, सर्विसेज अस्पताल लाहौर में। तो वहाँ से जैसे जैसे उनकी ट्रीटमेंट जारी थी, वैसे वैसे पुलिस उनको एक एक उठा के थानों में बंद करके उनके खिलाफ साने मॉडल टाउन की FIR दे रही थी। तो ये इनका तरीका वारदात एक है, और ये हमेशा एक तरह से ही कौम पर जो हमलावर होते हैं। और अब उनको वहाँ पर जब ट्रीटमेंट हो गया, उनको पट्टी वगैरह बांध दी गई, तो उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया। ये MPA हैं, ये कराची के MPA हैं, इनको हिरासत में ले लिया। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं कि आप पुरअमन एहतजाज क्यों कर रहे हैं। आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है, या एहतजाज पर शेलिंग इस्लामाबाद की पुलिस ने की है, या एहतजाज पर शेलिंग की है कराची पुलिस की तरफ से। और क्या है कि आप पुरअमन एहतजाज भी, कोई लॉन्ग मार्च या कोई धरना नहीं था, वहाँ के लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन वहाँ सिर्फ बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और पुलिस की जानिब से, अब ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तो यहाँ तक प्लान बन चुका है कि वो फैज़ाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल बंद करने लगे हैं, परमानेंटली बंद करने लगे हैं। और ये जो ज़मीनी रास्ता है रावलपिंडी और जो पंजाब और इस्लामाबाद का, उस पर गेट लगा रहे हैं। जब चाहेंगे वो मुस्तकिल बंद कर देंगे, जब चाहेंगे वो खुला रहेगा। ये इस हद तक ज़हनी मफलूज हो चुके हैं, और ये लोगों में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, चूँकि ये सारी चीज़ें पहले भी की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें 2 ख़वातीन और एक मेल वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ख़वातीन, 2 ख़वातीन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है? सिर्फ इस वजह से किया गया है कि जी आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। और वो क्या था कि रावलपिंडी में खड़े होकर जो पुलिस है वो रावलपिंडी में खड़े कारकुनान पर शेलिंग बरसा रही थी इस्लामाबाद की हदूद से। ये इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने ऐसे जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस तरह का बना दिया है, और बॉर्डर पे खड़े होके वो वहाँ पे शेलिंग कर रहे थे। और ऐसे फिर आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि एक इस तरह की गलत हरकत करता है, इस तरह की जो शेलिंग करता है, और फिर वापस आके शाबाश भी ले रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है, जैसे कोई भारतीय फौजी ने या भारतीय पुलिस ने किसी कश्मीरी पर कोई हमला किया या कश्मीरियों पर हमला किया। ये मेंटेलिटी जब आ जाए, जब इस हद तक आप बेहिस हो जाएं, आपको इतनी भी शर्म और हया न रहे कि वो आपके शहरी हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, वो उनके टैक्स के पैसों से आप तनख्वाहें लेते हैं। आपको ये हुक्मरान को जेब से नहीं तनख्वाहें देते, वो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें देते हैं, और जिनके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें आप लेते हैं उन्हीं पर आप जुल्म कर रहे हैं। और ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि ये मामलात ज़्यादा देर नहीं चलेगा। दूसरी तरफ इमरान खान पर जो कातलाना हमला था, उसके खिलाफ पहले पंजाब हुकूमत की जो काबीना है उसकी तरफ से मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई, और उसके बाद जो पंजाब असम्बली में भी ये करारदाद मंजूर कर ली गई है।
اور یہ مذمتی قرارداد صوبہ پنجاب کے وزیر راجہ بشارت نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ وزیر آباد میں 3 نومبر کو عمران خان پر قاتلانہ اور بزدلانہ حملے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ واقعے میں متعدد رہنما زخمی اور ایک کارکن شہید ہوئے۔ قاتلانہ حملہ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان نے جن 3 لوگوں کے نام لیے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور متن میں یہ بھی کہا گیا کہ واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور جاں بحق کارکن کے خاندان سے اظہار ہمدردی اور مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ وہاں پر پھر دعا بھی کروائی گئی اور یہ مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ آپ جانتے ہیں عمران خان کی جانب سے بڑی آج ایک اہم چیزیں قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر فیصل ہے انہوں نے ساری تفصیلات قوم کو بتائی ہیں، عمران خان کو جو گولیاں لگی ہیں اور اللہ پاک نے معجزانہ طور پر ان کو محفوظ رکھا۔ پھر عمران خان نے اپنے اوپر جو حملہ تھا اس کی ساری جو چیزیں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی ہیں اور قوم کو بتایا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا، کس طریقے سے حملہ آور چاہتے کیا تھے، یہ منصوبہ بندی۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان 4 لوگوں کا نام لے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نے ان 4 لوگوں کے خلاف ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کے رکھا ہوا ہے۔ آج عمران خان نے بتایا ہے کہ جن 3 لوگوں کا کل نام ایف آئی آر کے لیے دیا ہے یا سٹیٹمنٹ دی ہے، ان تینوں، یہ 3 الگ ہیں اور وہ 4 الگ ہیں، وہ الگ ہیں اور یہ 3 الگ ہیں۔ اور اس میں عمران خان نے آج قوم کو یہ بھی بتایا ہے کہ ایف آئی آر تک بھی درج نہیں کروانے دی جا رہی۔ پھر انہوں نے اداروں کے حوالے سے ہمارے آرمی چیف سے بھی مطالبات کیے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبات کیے ہیں، رانا ثناء اللہ کا جو کٹا چھٹا ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے علاوہ جمیل فاروقی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پوری قوم کو بتایا ہے۔ اور ساتھ عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میں چند ہی دنوں میں انشاءاللہ جو میں اس قابل ہو جاؤں گا چلنے پھرنے کے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کروں گا، اور میں دوبارہ کال دوں گا اسلام آباد کی۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور ان 3 لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا، ہمارا احتجاجی مارچ جاری رہے گا۔ عمران خان نے احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور احتجاجی جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی، اور جبکہ دوسری طرف جو لانگ مارچ ہے اس کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے، اور عمران خان نے وہ جیسے انشاءاللہ 2 دن 4 دن میں ریکوری ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے سے مضبوط ہو کر اب ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر کوئی رحم کیا جائے، کیونکہ یہ رحم کے قابل نہیں، یہ ظالم حکومت ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کچھ دیر پہلے رات کو پہنچی ہے وزیر آباد جو سٹی تھانہ ہے وہاں پر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے، تو وہاں پر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچے، کیونکہ آج کل کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور آپ جب اپلیکیشن دیتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ایف آئی آر درج نہیں کریں گے، ابھی صرف اپلیکیشن وصول کریں گے اور اس کی ریسیونگ دیں گے۔ اور ایف آئی آر کے معاملے پر عمران خان نے جو آج قوم کو بتا دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی اتنی بڑی ہمت نہیں کر رہا کہ وہ ایف آئی آر دے، مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، آئی جی پنجاب ویسے ان کا اپنا ہے، کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا، پنجاب پولیس اتنی ہمت نہیں کر رہی کہ وہ ایف آئی آر دے۔ اب چونکہ ایف آئی آر وہ نہیں دے رہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پولیس کو درخواست دیں گے، اس کی ریسیونگ لیں گے، رسید لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سیشن عدالت سے جو مقدمے کے اندراج کی اجازت لیں گے۔ جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ ہوا تھا تو وہ پہلے سیشن عدالت نے اس پر اندراج مقدمہ کا آرڈر دیا، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا، اور بعد میں جا کے پھر یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جیسے ہی تھانے میں پہنچی ہے، تھانے میں بجلی چلی گئی ہے اور وہاں پر بجلی کاٹ دی گئی ہے، اور وہاں پر وہ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، اور وہ بضد ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بضد ہے کہ آج وہ ایف آئی آر کی ریسیونگ لے کے وہاں سے آئیں گے، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جن 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملے میں ملوث جو اہم گرفتاریاں یہ کی گئی ہیں، اس میں جو ملزم نوید گرفتار تھا، فیصل بٹ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ جس فیصل بٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دوسری طرف فائر کرنے والا وہ ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اس کو گرفتار ہی نہیں کر پائی۔ اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو یہ مذہبی ایشو بنانا چاہتے تھے
تو ٹی ایل پی کی طرف سے اور حافظ سعد رضوی کی طرف سے بھی ویڈیو جو وہ اپنے کارکنان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ واضح کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام لیا گیا، یہ وہی ہو سکتے ہیں۔ مذہبی جو جن پر الزام لگایا گیا تھا انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور وہ اس کے محلے کی جو لوگوں نے وہاں جا کے انٹرویو لیے ہیں، تو ان کے محلے کے، نوید کے محلے کے لوگ بتا رہے ہیں اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یا جمعے یا عید کے لیے نہیں آتا، تو یہ کون سا مذہبی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تو اب ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اب اس نوید کے کہنے پر دو مزید ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک ملزم ہے وقاص اور ایک فیصل بٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ پستول فراہم کیا تھا۔ اب یہ جو فیصل بٹ ہے جس کا کل سے ذکر تھا کہ فیصل بٹ کے بارے میں کل یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دوسرا ملزم ہے، آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ دوسرا ملزم نہیں ہے بلکہ وہ نوید کو پستول فراہم کرنے والا ہے۔ وقاص اور فیصل بٹ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا وزیر آباد سے، اور ملزمان نے 20,000 روپے کے عوض ملزم نوید کو پستول اور گولیاں فروخت کی۔ 5 لاکھ والا جو پستول ہے وہ 20,000 میں فروخت کیا، 20,000 روپے کی عوض وہ ملزم کو دی۔ پستول بغیر نمبر کے اور بغیر لائسنس کے تھا، اور اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ بہرحال ایک چیز آپ نے دیکھ لی ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے، عمران خان اپنے جو ذمہ داران ہیں اس سانحہ کے ان کو بھی جانتا ہے، اور عمران خان معافی دینے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان یہ اعصاب کی جنگ ہے، اور جو اس میں بوکھلا جائے گا، جو اس میں جذباتی ہو جائے گا، وہ ہمیشہ اعصابی جنگ ہار جاتے ہیں۔ عمران خان کے اعصاب بہت سٹرونگ ہیں، وہ اس صورت میں بھی جذباتی نہیں ہونا چاہتے، اور وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کا اگلی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔